نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسعود اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل پیش کرنے لگی ہوں جو سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اللہ والو، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو پھر کسی بھی ایک فرض نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو، پیسہ، دولت، گاڑی، گھر، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ اللہ والو، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص قسم کا آزمودہ اور پرتاثیر عمل ہے جو شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنورنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر چاہے آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا پھر کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور یا پھر کاروبار تو ہے مگر اس میں نفع نہیں ہوتا، اچھے طریقے سے چل نہیں رہا، یا پھر فیملی بڑی ہے اور آمدنی کم ہے، یعنی کہ کھانے والے زیادہ ہیں اور پیسہ کم ہے، بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں ہیں پر نوکری نہیں ملتی، یا پھر بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، اگر بات بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے، کوئی انٹرویو کا مسئلہ ہے، امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، ویزا نہیں لگ رہا۔ اللہ والو، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو ضرور اور ضرور آزما لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے بگڑے ہوئے کام بننے لگ جائیں گے۔ ایسے ایسے معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والو، خاص کر کے ربیع الاول کے مہینے میں آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کے کام دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں اور چٹکیوں میں بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لو، رب بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کبھی بھی لاپرواہی سے مت گزارنا۔ جو مانگ سکتے ہو اس مہینے میں مانگ لو۔ اللہ والو، جب نیا چاند نکلتا ہے، ربیع الاول اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ربیع الاول کا نیا چاند نکلنے سے پہلے آپ نے سورت کو ایک بار اس کا وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹی سی سورت ہے، تمام مسلمان بچے، بوڑھے، جوان، سب کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ 30ویں سپارے کی چھوٹی سی سورت، سورۃ الکوثر۔ آپ سورۃ الکوثر سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس صورت سے آپ محبت کے بھی بے تحاشا عمل کر سکتے ہیں، نفرت کے بھی کر سکتے ہیں، جدائی کے بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ ایسی طاقتور ترین صورت ہے، جس بھی عمل کے لیے کرو گے آپ کا وہ کام ہو کر رہے گا۔ تو اللہ والو، اس مہینے میں اگر کرتے ہیں تو اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کے عمل کو
100 गुना ज़्यादा ताकत देंगी। अल्लाह वालो, अम्मा दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत का वक़्त था तो पूरा आसमान नूर से रोशन हो गया, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। दूर दराज से लोगों ने देखा कि मक्के से एक रोशनी उठ रही है। ख़बर मिलती है कि अल्लाह के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते हैं कि एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। अल्लाह वालो, जब हुजूर की विलादत का वक़्त था हर शय रुक गई, हर तरफ हू का आलम था, दुनिया का निज़ाम रुक गया, हवाएं साकत हो गई, समंदर थम गए, क्योंकि हुजूर की विलादत का वक़्त था, अल्लाह के महबूब की आमद का वक़्त था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह वालो, ये वो महबूब है जो चाहे तो चाँद के 2 टुकड़े कर दे। इस महबूब की आमद है जो चाहे तो ज़मीन व आसमान को एक कर दे। अल्लाह वालो, ये उस महबूब की आमद है वो चाहे तो सूरज को रोक दे, वक्त को पीछे ले आए। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ चुका है, ये महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। इस महीने से फ़ायदा उठा लो, फैज़ याब हो जाओ। अल्लाह वालो, सूरतुल कौसर के वजीफ़े को ज़रूर आज़मा लो, कोई भी परेशानी मसले मसाइल आपके सुलझने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात होने लगेंगे कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ़ कर कर के थक चुके हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत, कोई मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। आपने अपनी उस हाजत को दिल में रख कर इस अमल को शुरू करना है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आपके रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक अपनी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस छोटी सी आयत को पढ़ने वाले को जो मांगना नहीं पड़ता उसे बिन मांगे ही मिल जाता है। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? आप इरशाद फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। अल्लाह वालों, आज का जो ये वजीफ़ा है उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, आज की इस ख़ास वीडियो के इसमें आप देखेंगे। उन सब चीज़ों के मुतालिक मैं आपसे शेयर करूँगी। हदीस पाक में आता है कि ए लोगो, इतनी इबादत करो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम इबादत से उकता जाओ, इसलिए इतना पढ़ो जितनी हिम्मत है। इस सूरत को अब पढ़ना कैसे है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तमाम तर तरीका आप जान लें। जब तक आप सही तरीके से वजीफ़ा नहीं करेंगे, वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कुछ ख़ास किस्म की एहतियात होती हैं। अल्लाह वालों, आप फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हर मोमिन मर्द और औरत इस अमल को कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजत है, परेशानी है, उसकी नीयत कर लें, इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत होगी। औरतें इस वजीफ़े को अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से ही कोई अमल कर रहे हैं तो इसके फ़ौरन बाद आप ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल की तरफ। आपने करना कैसे है? सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں برکتوں اور عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی 30ویں سپارے کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 21 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب سورۃ الکوثر کا ورد کر رہے ہوں تو اپنا مقصد اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسعود کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے انداز میں اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہے۔ ہم گنہگاروں پر اپنی کرم کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے۔ تو ہی میرا رب ہے، تیرے نبی کی امت میں سے ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہی میرا رب ہے یا رب ذوالجلال والاکرام۔ ہم نے تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کیا، تنہائی میں کیا، محفل میں کیے۔ اے اللہ، اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے شان عظیمی کے صدقے، اپنے کعبے کے صدقے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معافی کی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والا چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے، اور آخر میں 7 بار درود ابراہیم دوبارہ پڑھنا ہے، اور اپنے رب سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ نے اپنے رب سے مطالبہ کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے ضد کرنی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ہی مجھے عطا کرے گا۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے عطا نہیں کرے گا، تو پھر مجھے وہ در بتا، میں جس در پہ جاؤں، جہاں سے مجھے معافی ملے گی، جہاں سے میری حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ دیکھنا اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور آپ کو عطا کرتی ہے۔